بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دکھوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو بالکل ختم کر دے اور آپ سب کی زندگیوں کو سکون سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں باربیکیو، تو آپ ہماری ریسیپی بھی انجوائے کیجیے گا، باربیکیو بھی دیکھیے گا، ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی اپنے اذکار کی کہانی، جو کہ میں آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں کہ کس طریقے سے اذکار نے پریشانی میں میری مدد کری اور میری زندگی کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ اور بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہوگا جو لوگوں نے اذکار کرنا شروع کیا ہے کہ اذکار کس طریقے سے زندگی کو چینج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ہر انسان کی زندگی میں دکھ، پریشانیاں، غم، تکلیفیں، آزمائشیں، یہ ساری چیزیں ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ کسی کی بھی لائف جو ہے نا ہمیشہ بہت اچھی نہیں چلتی ہے، لیکن یہ جو ہمارے دکھ ہوتے ہیں اور تکلیفیں ہوتی ہیں اور جو مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں اتنا کچھ سکھا کر جاتا ہے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب پر آزمائش آتی ہے۔ اور مجھے نا ایک چیز پتہ لگی ہے، دیکھیں جب ایسا ہوتا ہے، جب آپ کا بہت اچھا وقت چل رہا ہوتا ہے، سبھی کا چل رہا ہوتا ہے، اسموتھ لائف چل رہی ہوتی ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہم بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف کو۔ تو پھر آپ دیکھیں جب آپ کا اچھا وقت چل رہا ہوگا تو آس پاس آپ کے لوگ ہوں گے اور آپ کے مطلب بہت اپنے ہوں گے، سب میں بہت زیادہ اپنائیت ہوگی، لیکن جیسے ہی آپ کا برا وقت شروع ہوگا نا، اللہ نہ کرے تھوڑا سا بھی، تو آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ آپ کے آس پاس کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں گے نا ادھر ادھر کوئی بھی نہیں ہوگا اور آپ اکیلے تنہا کھڑے ہوئے ہوں گے، اور یہی حقیقت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسانوں کی اصلیت دکھاتے ہیں ہمیں کہ دیکھو یہ انسان ہے، اور بتاؤ کہ میرے علاوہ تمہارا ہے کون اپنا؟ تو سب سے زیادہ جو ہے نا ہمارا اللہ تعالیٰ اپنا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں اور انسانوں کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، پھر لوگ ہمیں دھوکہ دے کے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ غلط غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ جب آپ اچھے ہوں گے نا اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آپ جب مخلص ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچیں گے نا، تو پھر آپ کو لوگ بھی بہت اچھے اچھے ایسے ایسے لوگ ملیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے کیسے لوگوں کو بھیجیں گے۔ تو میری لائف میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، اور مجھے لگا کہ یہ مشکل وقت ہے، ہر انسان کی لائف میں ہی آتا ہے، سبھی کی آتا ہے، اور میں تھوڑی سینسٹیو زیادہ ہوں تو مجھے زیادہ فیل ہوتی ہے جب آپ بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے اور پھر بھی آپ کے ساتھ لوگ غلط کرتے ہیں نا، تو آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ دکھ تکلیف ہوتے ہیں نا ایک طریقے سے نعمت بن جاتے ہیں۔ تو پھر جب آپ دکھ تکلیف میں جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور جب آپ کو اس وقت اللہ تعالیٰ سمجھ آتا ہے نا، اور آپ کو کسی وقت میں سمجھ میں نہیں آتا، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اور جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یقین جانیں کہ میں نماز وغیرہ پڑھتی تھی، کبھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا اذکار کی اہمیت کے بارے میں، استغفار کے بارے میں مجھے اتنا پتہ ہی نہیں تھا، حالانکہ میں بچپن سے قرآن شریف میں نے بہت بار پڑھا ہے، اور میں بہت مطلب مذہبی ٹائپ کی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، ساری چیزیں شوق تھا مجھے شروع سے ہی، لیکن مجھے اذکار کی اہمیت کا نہیں پتہ تھا، کیونکہ ہم لوگ سب بہت پریکٹیکل ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں، ہم یہ چیز کر لیتے ہیں ہمیں مل جائے گی، ہمیں اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، پیسہ لگا کر پڑھ لیتے ہیں، اچھے کالج میں پڑھ لیتے ہیں، تو پھر ایسا ہوگا کہ ہم جو ہے آگے آگے بڑھتے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے دنیاوی راستے تو اپنانے ہی پڑتے ہیں، ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں، جو بھی چیز ہماری لائف میں ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے، اور آج ہم جس جگہ پر ہیں نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ہمیں اس جگہ پر ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنا اتنا زیادہ پسند ہے، مجھے لگتا تھا کہ ہم تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں بہت ہے، اور کچھ نہیں ہوتا شاید اس سب چیزوں سے، نعوذ باللہ میری اس طریقے کی سوچ تھی۔ حالانکہ مجھے اچھا لگتا تھا قرآن پاک پڑھنا، ایسا بات نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ ہمیں بہت زیادہ ذکر کرنا چاہیے، تو تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، استغفار اتنا زیادہ کرنا چاہیے مجھے نہیں پتہ تھا، لیکن استغفار، درود، ساری چیزیں جب میں نے کی ہیں نا تو میں آگے آگے مطلب بڑھی ہوں خود بخود، پھر تہجد، سورہ بقرہ اور ان
ساری چیزوں سے جو ہے نا اتنے معجزات ہوئے ہیں میری لائف میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ جب میں نے استغفار شروع کیا مجھے دماغی سکون اتنا ملا، اور رمضانوں میں شروع کیا تھا، اور رمضان میرے اتنے پیارے ماشاءاللہ سے گزرے تھے، میں نے اتنی خوشی خوشی رمضان گزارے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ پھر اس کے بعد استغفار میں نے نا 7,000 مرتبہ سے بھی زیادہ پڑھنے لگ گئی، اور جب میں پڑھنے لگ گئی نا مجھے نا اندر سے ہی لگنے لگا کہ اس کے میریکلز ہوں گے۔ میں بہت یقین کے ساتھ شروع کیا تھا کیونکہ میں نے بہت زیادہ سٹوریز پڑھی تھی کہ اس سے بہت میریکلز ہوتے ہیں، تو میں اتنے شوق سے پڑھتی تھی، اور پھر مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے یہ چیز بھی مل رہی ہے، اچھا مجھے استغفار کی وجہ سے یہ چیز ملی، اچھا مجھے استغفار کی وجہ سے مجھے پیسے ملے، مجھے کچھ بھی اچھا ہوتا تھا مجھے دماغ میں یہ چیز آتی تھی، اور میں اتنی زیادہ خوش، بہت زیادہ خوش، تو مجھے لگ رہا تھا کہ میری لائف بالکل چینج ہو جائے گی، سب کچھ اللہ تعالیٰ مجھے دے دیں گے ایسا ہی بالکل، اور اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے دیا بھی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے ایسا ہوتا تھا ایک دفعہ مجھے اتنا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ کھانے کا نا، اور وہ چیز جو ہے نا مجھے اللہ تعالیٰ نے کیسے بس مجھے اسی وقت مل گئی، اور میں اتنا روئی اور کوئی بھی چیز مجھے چاہیے ہوتی تو مجھے لگتا تھا یہ چیز مجھے مل جاتی ہے فوراً استغفار کرنے سے۔ کوئی پریشانی آتی ہے کچھ بھی استغفار درود شریف پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ راستے کھول رہے ہیں، اور بہت بہت مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس سے بہت نوازا، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ مجھے اب سمجھ آیا ہے کہ مجھے پہلے کیوں نہیں پتہ تھا یہ چیز۔ لوگ جو ہے نا یقین نہیں کرتے ہیں، بس یقین سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، ساری بات یقین کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارا یقین دیکھتے کہ ہم اللہ کی ذات پر کتنا یقین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں، جیسا گمان کرو گے مجھے ویسے ہی پاؤ گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا اس کے اوپر یقین کرنا بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں اذیت میں نہیں ڈالیں گے، پریشانی میں مبتلا نہیں کریں گے۔ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا اپنی تعریف سننا پسند ہے۔ جب اللہ کو تعریف کرنا سننا پسند ہے تو آپ کو تعریف کرنا کیوں پسند نہیں ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگا، آپ درود شریف پڑھتے جائیں، آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، اور آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ تو خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو درود و سلام کی تو بہت زیادہ مجھے درود و سلام سے لگتا ہے کہ ایک تو مسئلے حل ہونے لگ جاتے ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے آپ پڑھیں نا درود شریف تو آپ کا مقصد جو ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے، چاہے آپ کسی بھی پریشانی میں، آپ جلدی میں کہتی ہوں کہ کسی بھی پریشانی میں نا آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں فوراً، تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے جو ہے نا لوگوں کے دل میں آپ کی عزت ہوتی ہے، اور آپ کی محبت بہت ہوتی ہے، اور جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو جو لوگ پڑھتے ہوں گے نا وہ یہ چیز نوٹس کیجئے گا کہ لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ لوگ ان کے دل میں آپ کی محبت ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کے دل میں آپ کے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت ہی ہے نا جو ہمارے لبوں پر درود ہے، تو پھر لوگوں کے دلوں میں آپ کی کیوں محبت نہیں ہوگی؟ جب اللہ اور اس کے رسول سے ہم محبت کرتے ہیں نا تو پھر لوگ بھی ہم سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو خود بخود لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی محبت پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ذکر کرنے والوں سے خود اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تو مجھے تو اپنی لائف میں اتنے زیادہ حیران کن چینجز ان چیزوں سے نظر آئے ہیں الحمدللہ، اور مجھے اتنا زیادہ مجھے ذکر کرنے سے پتہ ہے کیا ہوا ہے۔ جب میں استغفار اور درود شریف پڑھنا شروع کیا، پہلے میں بہت بے یقینی کی کیفیت میں رہتی تھی، لیکن جب سے یہ اذکار میں نے شروع کیے ہیں مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا میری ہر مشکل آسان کر دیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ جب میں دعا مانگتی ہوں میں بہت یقین کے ساتھ مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور سنیں گے۔ پہلے میں بھی ایسے ہی کہتی تھی، بہت ساری بہنیں ہماری آ کر کامنٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو پہلے مجھے بھی ایسے لگتا تھا، میں سوچتی تھی شاید میرا نصیب اچھا نہیں ہے، میری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں صرف اذکار کرنے سے اور سمجھنے سے اللہ تعالیٰ کے قریب آنے سے جو ہے نا بہت سارے ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کو یقین کرنا بہت ضروری ہے، یقین بہت زیادہ ضروری ہے۔ چاہے آپ کا ابھی برا وقت بھی چل رہا ہے نا تب بھی آپ یقین رکھیں، اور پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ نا، تو جب آپ بالکل اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں گے کہ ہاں میرا اللہ تعالیٰ ہے، میں پڑھ رہی ہوں، جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اگر برا وقت بھی چل رہا ہے اس کے اندر بھی میری بھی بہتری ہوگی، کچھ نہ کچھ اللہ نے رکھا ہوگا، ٹھیک ہے، اچھا وقت ضرور آئے گا، اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نہ سنے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کی توفیق دے گا اگر اللہ تعالیٰ ہم سے سننا ہی نہیں چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو مانگیں لیکن ہمت نہیں ہاریں. چاہے آپ کو کتنا بھی ٹائم ہو گیا، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اور آپ نے دعا میں جو ہے نا ہار نہیں ماننی ہے. آپ نے دعا کرتی رہنی ہے. میں کہتی ہوں آپ نے ساری چیزیں کرنی ہیں. آپ نے استغفار بھی کرنا ہے، آپ نے درود بھی پڑھنا ہے، اور آپ نے حوقلہ بھی پڑھنا ہے، اور تہجد کی نماز ہو سکے تو ضرور پڑھیں. تہجد کی نماز میں تو مجھے لگتا ہے میں جو بھی دعا مانگتی ہوں ضرور قبول ہوتی ہے. مجھے بہت سارے لوگ جب بولتے نا خاص دعا کے لیے، تو میں وہ تہجد کے لیے وہ دعا رکھ لیتی ہوں سوچ کر کہ میں تہجد میں مانگوں گی. تو ہار نہیں ماننی، اپنے مائنڈ کو جو ہے نا پازیٹیو کرنا ہے اور خوش ہو جانا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ ہے، میں پڑھ رہی ہوں، میرا اللہ ضرور سنے گا. جب آپ اپنا پازیٹیو مائنڈ رکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئے گی آپ کی چیز. پازیٹیو لوگ بہت اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو مایوس لوگ پسند نہیں ہیں. جو اللہ کی ذات پر، رحمت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں. تو جب آپ ایسا مائنڈ سیٹ رکھیں گے، خود بخود آپ دیکھیے گا کہ آپ اچھی اچھی چیزیں اٹریکٹ کریں گے. اگر آپ نیگیٹو رہیں گے نا، نیگیٹو سوچیں گے کہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ اثر نہیں کرے گا، تو واقعی میں کچھ اثر نہیں کرے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. صرف آپ نیگیٹو چیزیں ہی اٹریکٹ کریں گے. بری چیزیں آپ کے ساتھ اور زیادہ ہوں گی. ٹھیک ہے، نیگیٹو کو نیگیٹو جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرتا ہے، پازیٹیو کو پازیٹیو کرتا ہے. تو آپ نے پازیٹیو رہنا ہے، اور آپ نے بری چیز بھی ہو رہی نا اس میں بھی آپ نے اچھا سوچنا ہے، اور آپ نے خوش ہو جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. جب آپ ایسا مائنڈ سیٹ رکھیں گے نا، آپ خود دیکھیے گا آپ کی لائف میں اتنے اچھے چینجز آئیں گے، اتنے اچھے چینجز آئیں گے. میں یہ بہت زیادہ جو ہے نا آپ کو یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں. آپ نے ہر حال میں خوش رہنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے. آپ کی زندگی میں اگر نامعجزہ ہو تو آپ مجھے کہیے گا. بہت ساری ہماری بہنیں جن کے کامنٹس آئے تھے اور مجھے اتنی خوشی ہوئی، وہ مجھے بتاتی رہتی ہیں الحمدللہ الحمدللہ. مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنے سارے کامنٹس آ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں پڑھنے کے لیے بتایا تھا، ہم نے پڑھا. کسی نے استغفار اور تہجد پڑھا ہے، کسی نے سورہ بقرہ پڑھی ہے، کسی نے درود شریف پڑھا ہے. الگ الگ چیزیں لوگوں نے پڑھی ہیں، کسی نے یہ ساری چیزیں کری. اور ماشاء اللہ سے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ واقعی میں لوگ ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں. ہم اتنی مرتبہ، میں نے ابھی پوچھا تھا آپ لوگوں سے کہ آپ استغفار کتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ بتا رہے ہیں کوئی 7,000 مرتبہ، کوئی 10,000 مرتبہ. مجھے اتنا اچھا لگ رہا سن کرنا پڑھ کر کہ لوگ واقعی میں پڑھتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت دے. آپ لوگ پوری زندگی تک اس کو پکڑ لیں، تھام لیں اس کو، اور آپ لوگ پڑھتے جائیں، اور آپ کی زندگی میں اچھے اچھے سے چینجز آتے رہیں. یقین کریں استغفار جو ہے نا، اگر آپ اس کو پڑھیں گے، کوئی بھی مصیبت پریشانی آئے گی نا، کسی بھی قسم کی آئے گی نا، جیسے کوئی آفات آ جاتی ہیں زمینی، آسمانی، بارشوں سے، سیلاب، یہ ان چیزوں میں بھی آپ محفوظ رہیں گے. اتنی آپ کی جو ہے نا استغفار پروٹیکٹ کرے گا آپ کو. سورہ بقرہ تو بہت بہت پیاری سورہ ہے. اس کو تو آپ اپنے گھر میں پڑھیں، اتنی رحمتیں برکتیں آئیں گی آپ کے گھر میں، اتنے اچھے ماحول ہو جائے گا، اتنا اچھا ہو جائے گا، اور اتنا ذہنی سکون ملے گا. سورہ بقرہ سے مجھے اتنا میری زندگی میں سکون آیا ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں اتنی زیادہ پریشان تھی، اور سورہ بقرہ نے جو ہے نا میری زندگی میں سکون بھر دیا. مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگوں کو یہ میری باتیں پسند نہیں آ رہی ہوں، بولتے بہت زیادہ بول رہی ہو. ہمیشہ مجھے یہی کامنٹ کر کے بول رہے کہ بہت بول رہی ہو. وہ نئے لوگ ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے میری جو آڈینس بن رہی ہے، جو میرے ریگولر دیکھنے والے ہیں، وہ میری ساری باتوں کو سنتے ہیں. تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں ان کی ہر بات کا جواب کیوں دیتی ہوں. دیکھیں، میں چاہوں تو میں کہہ سکتی ہوں میں ویڈیو میں بتاؤں گی. بہت سارے لوگ تو جواب نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ویڈیو میں بتائیں گے. تو اچھا، ان کو ویڈیو میں کچھ بولنے کے لیے مل جاتا ہے، لیکن میں تفصیل سے جواب دیتی ہوں بہت آپ لوگوں کو، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی تکلیف کا اندازہ ہے، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو شاید تھوڑی دیر کے لیے سکون مل جائے، کسی کی پریشانی ختم ہو جائے. اور آپ لوگوں کے لیے میری ڈھیر دعائیں ہوتی ہیں. ہر نماز میں آپ لوگوں کو یاد کرتی ہوں. آپ لوگ بھی مجھے یاد کریے گا. خاص طور پہ میرے ماں باپ کے لیے آپ لوگ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے، لمبی عمر دے، ہمارے سر پر ان کا سایہ ہمیشہ سلامت رہے. آج بس آپ سے تھوڑی سی دل کی باتیں کرنے کا دل کر رہا تھا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.